مریم نواز صاحب ہیں، انہوں نے کہا اگر صرف چاچو کی بےزتی ہوگی کافی نہیں ہے، پاپا کی بھی تھوڑی سی کروا لو. انہوں نے بھی امیڈیٹلی ٹویٹ کر دیا کہ اس میننگ ہیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاپا بے گناہ ہیں. آج لنڈن سے ثابت ہو گیا، اب اندازہ کر لیں کوئی تعلق ہے اس چیز سے. محترمہ، آپ کے پاپا کے صادق اور امین نہ ہونے کا مطلب جھوٹا اور بددیانت ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان صادر فرما چکی ہے. رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی. آپ کیوں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم بار بار آپ کو یاد کرائیں اور قوم کو یاد کرائیں کہ یہ کیا معاملات تھے جس کے اوپر ان کے اوپر یہ سارا چیز ہو چکی تھی. اب دیکھیے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اور کتنے سرٹیفکیٹس چاہیے. اس کیس کے اندر فیکٹس بڑے سمپل سے ہیں. فیکٹس یہ ہیں کہ ڈیری میل نے سٹوری کی، شہباز شریف نے کہا کہ جی میں ڈیری میل، ڈیوڈ روز، عمران خان، شہزاد اکبر ان سب کو سو کروں گا. انہوں نے تو ان کو ڈیری میل والوں کو سو کیا. ہم لوگ تبھی بھی دیکھتے رہ گئے، شاید ہمیں کرتے تو ہم اس بہانے جا کے ان کو لنڈن میں بڑا کرارا جواب دیتے. لیکن فیکٹس جو ہیں دے اسپیک فار دیم سیلوز، وہ تو خود بولیں گے اس کیس کے اندر. اب میننگ ہیئرنگ ہو چکی ہے، کیس نے پروسیڈ ہونا ہے اور ان کے اوپر جتنے شواہد ہیں وہ تمام وہ پیش کیے جائیں گے. اور اب تو ویسے بھی وہ شواہد جو ہیں پبلک ڈاکومنٹ بن چکے ہیں، کیونکہ ان کے جو کیس یہ جب آپ یاد کریں جب یہ مقدمہ فائل ہوا، اس سے پہلے جب یہ سٹوری فائل ہوئی تو اس سٹوری کے آنے کے وقت ابھی تک یہ مقدمہ داخل نہیں ہوا تھا. بہت سارے شواہد ابھی منظر عام پہ نہیں آئے تھے. اب تو وہ ایک ریفرنس کی صورت میں جتنا اس سٹوری میں لکھا ہوا تھا اس سے دوگنا جو ہے اس ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ ریفرنس ہی جب اٹھا کے پڑھ لیا جائے گا عدالت کے اندر، اس میں جو تمام گواہیاں ہیں وہ دیکھی جائیں گی تو ان کو پتہ لگ جائے گا کن لوگوں کے نام پہ کی. منظور پاپڑ والے جیسے لوگ جو بیچارے کبھی لاہور سے آگے نہیں گئے ہوں گے، وہ بظاہر دکھائے گئے کہ لنڈن سے ان کو ملینز آف ڈالرز بھیج رہے ہیں. وہ تمام ڈاکومنٹ سے، ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت ہو چکا کہ وہ تمام کا تمام جال سازی تھی. پھر اس ریفرنس کے اندر یہ بھی حصہ ہے قوم کی یادداشت کے لیے کہ شہباز شریف صاحب نے اسی لانڈرڈ پیسے سے اپنی بیگم کو عالی شان مکانات اور بنگلے لے کر دیے جو انہوں نے لانڈر کیے اپنی پہلی وہ زوجہ کے اکاؤنٹ میں سے. یہ تمام شواہد اس ریفرنس کا حصہ ہیں. اور 3 ملزمان اس کیس کے اندر پلی بارگین بھی کر چکے ہیں اور سلطانی گواہ بن گئے ہیں ان کے خلاف. یہ بھی عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اور جو ڈیفڈ اور ارتھ کویک والا معاملہ تھا اس کے اندر علی عمران جو ان کا داماد ہے، اس کے اوپر یہ کوئی زبانی جمع خرچ والی بات نہیں ہے. ان کو کاغذوں کے اوپر بہت اعتراض ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ریفرنس کا فیصلہ ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 2 کا. کیس کا ٹائٹل ہے اسٹیٹ ورسز اکرام نوید، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ریفرنس نمبر 24/2018. اس ریفرنس کے مطابق یہ ریفرنس کنکلوڈ ہو چکا ہے نوید عمران کی حد تک. اس نے قبولا ہے کہ اس نے اس فنڈ کے اندر کتنی خرد برد کی اور اس میں سے اس نے کتنا حصہ آگے دیگر لوگوں کو دیا، جس میں علی عمران داماد شہباز شریف سر فہرست ہے. میں اس کا پیرا نمبر 4 پڑھ دیتا ہوں. صاف لکھا ہوا ہے فیصلے کے اندر، 6/11/2018 کو اناؤنس ہوا ہے فیصلہ. It further revealed that out of the total embezzled amount of 499 million, the accused has transferred an amount of 131 million to one Imran Ali Yusuf, son of Muhammad Yusuf, and has utilized the rest 367 million for purchase of various properties. یہ تمام پراپرٹیز اس سے بازیاب ریکور کرا لی گئی ہیں اور اس سے فائنس بھی ریکور کرا لیے گئے ہیں. اور اس نے پوری گواہیاں دی کہ کس طرح سے اس نے علی عمران کو اس میں سے امبیزلڈ پیسے دیے، جن کے ثبوت یہ میں پہلے دکھا چکا ہوں. میں یہ کاپی چھوڑے جا رہا ہوں، میری طرف سے آپ پلیز مریم اورنگزیب کو دے دیجیے گا. یہ 2 چیکس ہیں علی عمران اینڈ کمپنی کے نام. ایک 20 ملین کا ہے جے ایس بینک کا 6 ستمبر 2012 کا. دوسرا چیک ہے یہ 13 ملین کا 12 مارچ 2013 کا. تو یہ بھی آپ ذرا دے دیجیے گا ابھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کی ڈیوٹی پھر لگے گی آنے کی. تو یہ اس حد تک بھی یہ فیکٹس ہیں. اب ان فیکٹس کو لے کے ڈیفیمیشن کے اوپر جانا اب اللہ خیر کرے.
اور میری اس ساری پریس کانفرنس کے بعد میں ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ اکبر آپ میں ہمت ہے تو مجھے لنڈن میں ڈیفیمیشن کے لیے سو کریں، میں یہ سارے کاغذات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔